ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے اور خواب میں آواز آئی، ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو۔ امت مسلمہ پر قربانی کیوں فرض کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کشمیر ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ سخت امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آئی اور اس کے بعد صحابہ کرام پر اور پھر عام انسانوں پر۔ لیکن کامیاب شخص وہی ہے جو ان تمام آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں سے آزمایا گیا اور آپ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو ان کو آخری عمر میں عطا کیے گئے، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے اور خواب میں آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اس خواب کے بعد بیدار ہوئے تو سوچنے لگے، انبیاء کرام کے خواب تو وہی کی طرح ہوتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں۔ صبح ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی جانور تھے وہ سب کے سب جانور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جب دوسری رات ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے تو خواب میں پھر وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو۔ اس خواب کو دیکھ کر آپ بیدار ہو گئے اور سوچنے لگے، مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور اس کے بعد خیال آیا، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، کیا میں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں یا نہیں؟ جیسے ہی آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ نے نیت کر لی کہ میں کل اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا اور خوشبو لگانا، آج میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کی دعوت میں ساتھ لوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشی خوشی اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل، کیا تمہیں پتا ہے میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ آپ کے بیٹے نے کہا، ہاں ابا جان، آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے بابا ابراہیم نے کہا، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بولا، بابا، اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی دیر میں شیطان آ گیا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر شیطان بولا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر سے کہنے لگی، شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر اور فخر والی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میرے پاس 1000 بیٹے بھی ہوتے میں سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ بات سن کر شیطان وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے پہنچ گیا۔ شیطان اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ شیطان کی یہ بات سن کر اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے، اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو میرے لیے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے شیطان یہاں سے بھی نامراد ہو کر لوٹ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو کیوں
कुर्बान कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं आपकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? शैतान की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर लानत भेजकर शैतान को मारा। नाजरीन, आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग हज और उम्रह के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी जिंदा रखा है। इसी तरह शैतान नाकाम होकर वहाँ से चला गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से फरमाने लगे कि आज मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला हूँ, ताकि ये बात साबित हो जाए कि मैं अपने बेटे इस्माइल से ज्यादा अपने रब अज़्वजल से मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है, लेकिन बाबा मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे तो आप ये मंजर देख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप मुझे कुर्बान करने से पहले अपने आँखों पर पट्टी बांध ले और मेरे हाथों और पाँवों को रस्सी से बांध दे। और इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों और पाँवों को रस्सी से बांध लिया और एक जगह लेटाकर अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के करीब किया तो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे हजारों इस्माइल भी अदा करता तो वो सब के सब मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता और मेरे लिए तुझसे ज्यादा कोई महबूब नहीं। इसके बाद जो ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर फेरने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और जन्नत से एक जानवर ले जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटा दो। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चला रहे हैं, लेकिन वो छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उस छुरी को काटने का हुक्म नहीं था। इसी दौरान जैसे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जानवर को लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटाते हैं तो वो छुरी फौरन चल जाती है और खून बहने लगता है। और उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे अपने सबसे प्यारी चीज अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं तो देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत है। इसी तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक आवाज आई, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तेरी इस अमल को ता क़यामत जिंदा रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को उम्मत मुस्लिमा हर साल जिंदा करेगी। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलमान हर साल ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। उम्मीद है कश्मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।